قرآن مجید اللہ پاک کا معجز کلام ہے، اس میں کون سی بات بیان کی جائے اور کون سی چھوڑی جائے۔ ہم اہل عرب نہیں ہیں، عربی زبان سے باہر کے ہیں ہم۔ جن لوگوں پر نازل ہوا ہے ان کی اس کو پڑھتے ہوئے کیا کیفیت ہوگی، انسان سوچتا ہے، حیران ہو جاتا۔ قرآن مجید کی کیفیت یہ ہے کہ جب کوئی اللہ کا بندہ قرآن پڑھ رہا ہو تو اس کو یہ ادراک ہونا چاہیے کہ اللہ پاک مجھ سے باتیں کر رہے ہیں، کوئی عام آدمی نہیں۔ کون؟ اللہ پاک مجھ سے باتیں کر رہے ہیں۔ آج ہم نے سورہ زخرف پڑھی ہے۔ زخرف عربی زبان میں زیب و زینت کو بولتے ہیں، لگژری لائف کو بولتے ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت اپنے ایک انعام کا ذکر فرماتے ہیں کہ یہ جو روئے زمین پر دو قسم کے لوگ ہیں نا، ایک کام کرواتے ہیں، دوسرے کرتے ہیں۔ ایک اجرت دیتے ہیں اور دوسرے مزدوری کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ اپ ڈاؤن یہ ہماری تقسیم ہے۔ اگر ہم یہ تقسیم نہ کریں تو دنیا کا نظام درم برم ہو جائے گا۔ سب کو پیسہ دے دیں تو کام کوئی نہیں کرے گا، کسی کو بھی پیسہ نہ دیں تو اجرت کون دے گا، لڑائی ہو جائے گی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ روئے زمین پر یہ بعض کو بعض کے اوپر نیچے رکھ کے ہم نے درجات ڈیوائیڈ کیے ہیں، تقسیم کیے ہیں، تاکہ بعض لوگ بعض کے کام آ جائیں۔ تو یہ ہماری تقسیم ہے۔ کفار قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یتیم ہونے اور اس طرح کی ملی جلی کیفیات پر نہ اعتراض کیا کہ یار چلو مان لیتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو نبوت دی ہے، تو معاذ اللہ نبوت محمد کو کیوں دی ہے؟ مکہ مکرمہ میں ایک بڑا لگژری قسم کا انسان ہے، اچھا انسان ہے، وی آئی پی، یا تو اس کو نبوت ملتی، یا طائف میں ایک بندہ ہے، اگر اللہ کو نبوت دینی ہوتی تو طائف میں ایک بندہ ہے اس کو نبوت دیتے۔ مکہ والے کا نام تو ولید بن مغیرہ، بڑا جانا مانا کافر مشرک، اور طائف میں عروہ الثقفی، ثقفی قبیلہ ہے، عروہ اس بندے کا نام تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، یہ قرآن اگر نازل ہونا ہی ہے تو یہ محمد پر کیوں نازل ہو رہا ہے؟ یہ جو دو بستیاں ہیں مکہ اور طائف، ان میں سے کسی ایک بستی کے عظیم انسان پر نازل ہوتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، کیا ان کو کسی نے اتھارٹی دی ہے کہ اللہ کی رحمت کو یہ تقسیم کریں کہ مکہ میں اس پر جائے اور طائف پہ اس پر جائے؟ نبوت تو بہت بڑی بات ہے، یہ جو اجرت کام کرنا، یہ جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، یہ درجات بھی ہم نے ڈیوائیڈ کیے ہیں، لہٰذا نبوت بھی اس کو دیں گے ہم جس کو ہم چاہیں گے۔ پھر سورہ زخرف میں ایک اور بات بیان ہے، یہ دنیا مومن مسلمان کے لیے قید خانہ ہے حضور کے فرمان کے مطابق۔ اس کو مزید قرآن کا دعویٰ اس کو مزید مضبوط کرتا ہے کہ مسلمان یہاں جتنا بھی اچھا ہو جائے لیکن وہ خدائی پابندیوں میں رہتا ہے، گویا کہ وہ ایک قید خانے میں ہے۔ اور جیل میں وہ بندہ سکون میں رہتا ہے جو جیل کے اصول ضوابط کی پابندی کرے، اگر نہیں کرے گا تو اس کو پکڑ کے کال کوٹڑی میں ڈال دیں گے، اگلی سٹیج آ جائے گی، اس سے اگلی سٹیج آ جائے گی۔ اب مسلمانوں کو یہ تعجب ہوتا ہے، رش بھی آتا ہے، یا اللہ ہم ایمان لائیں، مسلمان ہیں، آپ کی مانتے ہیں، آپ کے رسول کی مانتے ہیں، دوسری طرف جو کفر والے ہیں وہ آپ کو بھی نہیں مانتے ہیں، اگر آپ کو مانتے ہیں تو چند نبیوں کو نہیں مانتے، سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں کا موازنہ کریں، کمپیئر کریں، تو ان کی زندگیاں ہم سے بڑی اچھی ہیں، ان کا انفراسٹرکچر بھی اچھا ہے، ان کی اکانومی بھی اچھی ہے، ان کا ویزا، پاسپورٹ، ہر چیز۔ مسلمان مرتا ہے کہ سانس نکلتا ہے تو وہاں جا کے نکلے،
تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو ہم نے کافر کو دیا ہے، اگر ہمیں یہ شبہ نہ ہوتا کہ مسلمان اور کمزور مسلمان کافروں کی دولت دیکھ کر کفر اختیار کر لیں گے دوبارہ، بڑی قیمتی بات ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ شبہ نہ ہوتا، یہ خطرہ نہ ہوتا کہ مسلمان کمزور ایمان والے کافروں کی دولت، زیب و زینت، ان کا لائف اسٹائل دیکھ کر مرتد نہ ہو جاتے، تو ہم اس دنیا میں جو لوگ رحمان کا انکار کرتے ہیں، ان کے گھر، ان کی چھتیں، ان کی سیڑھیاں، یہ سب کے سب ہم سونے چاندی کے بنا دیتے۔ کیا خیال ہے؟ اللہ کا فرمان ہے کہ ہم کافر کو دنیا میں اتنا دیتے ہیں، کھانا پینا تو چھوڑیں، جو برتن وہ استعمال کرے، جس کرسی پر، جس مسیری پر وہ ٹیک لگائے، جس راستے پر وہ چلے، گراؤنڈ فلور سے فرسٹ فلور پر جس سیڑھی پر جائے، ہم تو بہت زیادہ کوشش کر کے گولڈن ٹیک، برما ٹیک، اس لکڑی پر آ جاتے ہیں نا، یا ہم اچھا قسم کا ماربل لگا لیتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ سیڑھیاں جس سے وہ ایک منزل سے دوسری منزل میں جائیں، وہ سیڑھیاں ہم یا تو ان کو سونے کی بنا دیں یا ہم چاندی کی بنا دیں، اور یہ سب زیب و زینت ہم کافروں کو کر کے دیں۔ اور اے مسلمانوں، وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ، حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کا سب یہ صرف دنیا کا سامان ہے۔ وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، سارے مسلمانوں کو شوق ہو گیا نا جب میں نے یہ قرآن کی حقیقت بیان کی کہ یہ ہم اہل کفر کو دیں گے، تو آپ کے سب کے چہروں پر مشاجت آئی کہ یار یہ کیا بات بیان ہو رہی۔ تو جیسے ہی مسلمان توجہ دیتا ہے، اللہ پاک مسلمان کو پکڑ کے سیدھا آخرت میں جا کے ڈالتے۔ سب کچھ بیان کیا، یہ ہے، یہ دیں گے، سونا دیں گے، چاندی دیں گے، گھر دیں گے، چھت دیں گے، ہر چیز دیں گے، لیکن آخرت اللہ کے نزدیک تقوی داروں کی ہے۔ اس چیز کا خیال کرنا چاہیے۔ آج ہی ہم نے سورۃ الاحقاف میں پھر نتیجہ پڑھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ چلیں دنیا میں کافروں کو سب کچھ دے دیا، مسلمان محروم رہے، یا مسلمانوں کو تھوڑا بہت اتنا ملتا رہا کہ زندگی گزر گئی، تو کیا ملا بھائی؟ تو پیپر آؤٹ ہے۔ اللہ پاک قیامت والے دن کیا فرمائیں گے؟ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، کفر والوں کو جب آگ کے اوپر لا کر دہانے پر کھڑا کیا جائے گا، فیصلہ ہو رہا ہے۔ دنیا میں سب کچھ دے دیا، ڈیل دے دی، پکڑا بھی نہیں، کوئی دنیا میں دہریہ کافر کیا کچھ نہیں کرتے، اللہ کی پناہ۔ حتیٰ کہ بعض اوقات مسلمانوں کو یہ شبہ ہوتا ہے یا اللہ آپ ان کو پکڑتے کیوں نہیں؟ تو اللہ پاک نے آخرت میں ان کے لیے کچھ تیار کیا ہوا ہے۔ سنیں، جب ان کو آگ پر لا کر کھڑا کیا جائے گا تو ان سے اقرار کروایا جائے گا، اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، دنیا میں بہت پیاری پیاری چیزیں، خوبصورت چیزیں، لگژری چیزیں تم لوگوں نے استعمال کی اور تم لوگوں نے خوب فائدہ اٹھایا، ایمان نہیں لائے۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج ذلت کا عذاب کا بدلہ دیا جائے گا، بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، بسبب اس تکبر کے جو بغیر کسی وجہ کے تم زمین میں کرتے تھے، وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، ایمان نہ لا کر جو فسق و فجور میں تم پڑے ہوئے تھے، بسم اللہ اللہ اکبر، وہ جاندی جہنم میں۔ پیپر آؤٹ کر کے ہر چیز قرآن مجید نے کھول کر بتا دی کہ دنیا اگر تنگ گزر گئی یار کوئی بات نہیں، کاد الفقر ان یکون کفرا، حضور کا فرمان ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، اس دنیا میں جو مسلمان کی گزرگاہ ہے، اس گزرگاہ کو ہم نے کٹھن بنایا ہے، اس گزرگاہ کو ہم نے سخت بنایا ہے، یہ مزے لینے کی جگہ نہیں ہے، یہاں کٹھن مرحلہ گزار دو، آخرت میں اللہ پاک جنت سے نواز دیں گے۔ یہ اس آج کے اس صورتوں کا پیغام ہے۔ اگلی صورت سورۃ الدخان ہے۔ دخان عربی زبان میں دھوئیں اور بادلوں کو بولتے ہیں، اور دخان قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔
حضور کی ایک حدیث ہے کہ قیامت کے قریب مشرق کی طرف پورے کے پورے مشرق پر دھواں واضح ہوگا. یہ ایک بڑی نشانی ہوگی کہ اب قیامت قریب ہے. اور یہ نشانی بعض مفسرین کے نزدیک ظاہر ہو چکی ہے. بعض فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے فوراً بعد ظاہر ہوئی تھی، بعض یہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد نہیں، اس کے کچھ عرصے بعد ظاہر ہوئی تھی، اور دیگر مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ نشانی اب آنا باقی ہے. بہرحال سورہ دخان میں بھی ایک جہنمی اور ایک جنتی کا واقعہ ذکر ہے. سماعت فرمائیں. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو ایلوویرا کا درخت ہے نا، ان شجرۃ الزقوم، زقوم درخت انتہائی کڑوا درخت ہے. اس کو تشبیہ دینے میں ایلوویرا ہی ذکر کی جا سکتی ہے کہ یہ جو کڑوا درخت ہے یہ گناہگار کا کھانا ہے. اور یہ اس کی طرح ہوگا کہ جب انسان کوئی چیز آئل وغیرہ، آج کل پکوڑے پکتے ہیں نا، تو آئل آپ گراتے ہیں تو نیچے تھوڑا سا ذرات رہ جاتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں اس طرح کا ہم ابال کر اس کو کھانا کھلائیں گے. اور جب یہ پیٹ میں جائے گا تو جیسے ہانڈی ابلتی ہے ویسے اس کا پیٹ ابلے گا. پھر ہم کہیں گے کہ اس کو پکڑو اور اس کو جہنم کی طرف دھکے مار کر لے جاؤ، اور اس کے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالو، اور پھر اس سے کہیں گے ذق، چکھ لے آج، انک انت العزیز الکریم، دنیا میں تو بڑا غالب اور بڑا اچھا بنا پھرتا تھا، آج یہ سب کچھ چکھ. ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ سب کا سب وہ معاملہ معاجرہ ہے کہ جس کے معاملے میں تم دنیا میں شک کرتے تھے کہ پتہ نہیں قیامت ہوگی نہیں ہوگی، پتہ نہیں روز جزا ہوگا نہیں ہوگا. روز جزا ہوگا تو دنیا نے مجھے اللہ نے نوازا ہے، آخرت میں بھی مجھے اللہ نوازے گا. فوراً نار والوں کا، آگ والوں کا ذکر ہوا، فوراً جنت والوں کا ذکر. قرآن مجید کا اسلوب ہے، ان المتقین فی مقام امین، تقوی دار تو امن والے مقام پر ہوں گے. فی جنات و عیون، جنات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے. یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، وہ ریشم کے باریک اور دبیز قسم کے آمنے سامنے بیٹھ کر لباس پہنتے ہوں گے. کذالک، ہم اسی طرح ان کو اور نوازیں گے. مائک ہٹا کر بیان کروں، وزوجناہم بحور عین، ہماری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، قرآن ہے کیا کرے. وزوجناہم بحور عین، اور ہم ان کی شادیاں حور عین سے کروائیں گے، قرآن ہے. اور اس میں ان کے لیے میوہ جات آئیں گے، امن ہوگا، اور سب سے بڑی بات موت نہیں آئے گی. سب سے بڑی بات جنت میں جانے کا یہ ڈر نہیں ہوگا کہ یار منتھلی چارجز بھی دینے ہیں، بجلی کا بل بھی آئے گا، کمانا بھی ہے، اسٹرگل بھی کرنا ہے، اور ریٹ بڑھ گئے تو اور پریشانیاں، اور پھر یار یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ہماری اولادیں، ہم مر گئے تو ہماری اولاد کا کیا ہوگا؟ کچھ نہیں. لا یذوقون فیہا الموت، جنت میں موت کا کوئی ذائقہ نہیں چکھے گا، ہمیشہ ہمیشہ کی. فضلا من ربک، فضل والی بات دوبارہ آ گئی. یہ سب کچھ تیرے رب کے فضل سے ہوگا، بغیر فضل کے ممکن نہیں. بہرحال یہ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کے لیے جہنم اور جنت کے احوال کو بڑے کھول کر بیان کر رہے ہیں. ایک ایک کیس پکڑتے ہیں، کیس اسٹڈی لا کر سامنے رکھ دیتے ہیں کہ کبھی یہ ہوگا، کبھی یہ ہوگا، کبھی یہ ہوگا، تاکہ انسان سمجھ جائے اور غفلت کی زندگی سے نکل کر توجہ والی زندگی گزار دے. توجہ والی زندگی میں غلطی ہو گئی تو معافی مانگنے پر اللہ معاف فرمائیں گے. غفلت والی زندگی میں پتہ ہی نہیں ہوگا غلطی بھی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی تو معافی کہاں سے مانگے گا. اگلی سورت سورہ جاسیہ ہے، اور اس میں بھی آخرت کے احوال بیان ہیں زیادہ تر، کہ ہم قیامت والے دن حساب کتاب کس طرح کریں گے. چنانچہ جاسیہ بولتے ہیں گھٹنے کے بل بیٹھنے کو. اللہ پاک فرماتے ہیں بادشاہی ہے اللہ کے لیے زمین اور آسمانوں کی، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو اس دن جو لوگ جھوٹے ہیں، اللہ کا ایمان نہیں لاتے، وہ لوگ سودے میں خسارہ کھائیں گے.
وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اے مخاطب یہاں سے لے کر یہاں تک، اے مخاطب تو دیکھے گا کہ ہر امت گھٹنے کے بل ہم بٹھائیں گے۔ قیامت میں حساب کتاب سے پہلے میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں۔ جاسیہ بولتے ہیں گھٹنے کے بل بیٹھنے کو۔ گھٹنے کے بل بیٹھنے کے دو طریقے ہیں، کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے وہ ایک یہ طریقہ ہے، یہ پنجے پر میں بیٹھا جیسے کھلاڑی بیٹھتے ہیں، اور ایسے بیٹھا اپنے حساب کتاب کا انتظار کر رہے ہو، یار میری باری آئے گی تو کیا ہوگا۔ ایک صورت یہ ہے، اور دوسری صورت گھٹنے پر بیٹھنے کی یہ ہے کہ گھٹنے پر اس طرح بیٹھے ہوں اور کوئی دائیں بائیں والے کو دیکھ بھی نہیں رہا ہوگا، کپڑے بھی نہیں پہنے ہوں گے، فکر اتنی زیادہ ہوگی کہ یار کسی نے کپڑے نہیں پہنے تو باہر میں جائے، میرا ہوگا کیا، مجھے یہ فکر ہے۔ تو قرآن مجید بڑے کھلے الفاظ میں یہ توجہ دلا رہا ہے کہ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اے مخاطب تو دیکھے گا ساری امتیں گھٹنوں کے بل ہم بٹھائیں گے۔ بادشاہی ہے، کل امت تدعا الی کتابہا، ہر امت کے ہر فرد کو اس کے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا، پردے میں لا کے اس کو نامہ اعمال دیا جائے گا، گردن میں لٹکایا جائے گا اور بولا جائے گا پڑھ اس کو، پڑھ اس کو، اگر اس میں کسی بھی پوائنٹ پر آبجیکشن ہے تو ہمیں بتا۔ کہاں مجال ہوگی؟ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہمارا لکھا ہوا ریکارڈ ہے، آڈٹ رپورٹ ہے تمہاری، یہ سچ سچ بات بیان کر رہا ہے۔ انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، دنیا میں جو کارستانیاں تم کرتے تھے ہمارے فرشتے اس کو لکھتے تھے۔ رہی بات ایمان لانے والوں کی اور جو نیک اعمال کریں گے ان کی، اللہ پاک اپنی رحمت اور فضل سے ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ ذالک هو الفوز المبین، اور یہ اتنی بڑی کامیابی ہے کہ اس کے ہم پلہ ہم پایا ٹکر کی کوئی اور کامیابی نہیں ہے۔ اور رہی بات کافروں کی تو ان سے یہ کہا جائے گا کہ تمہارے اوپر اللہ کی آیتیں نہیں بیان کی جاتی تھی، فاستکبرتم، تم لوگوں نے تکبر کر کے انکار کیا اور تم مجرم قوم بن گئے، اور جب تمہیں یہ کہا جاتا تھا اللہ کا وعدہ حق ہے، قیامت حق ہے، اس میں سچ نہیں ہے، آپ لوگ تکبر میں کہتے تھے ما ندری، مسا مولوی صاحب یہ کون سے جہان کی باتیں کرتے ہو، قیامت قبر کیا ہوتا ہے، قبر قیامت کیا، یہ دیکھو ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، ہمیں وی کانٹ بلیو، وی بلیو نیچر، ہمیں ہیومینٹی از مائی ریلیجن، ہمدردی انسانیت میرا مذہب ہے اور نیچر پر مجھے بلیو ہے، اس کے آگے مجھے کچھ نہیں پتا۔ تو جو لوگ عقل پر بلبوتے پر عقل پر زندگی گزارتے ہیں ان کی عقل ان کو کلٹی مارے گی، ایک دن ایسے اوندے منہ گرائے گی کہ وہ بولیں گے ہائے رے کاش کہ ہمیں موت کے بعد دوبارہ جگائے ہی نہ ہوتا۔ قیامت والے دن کہا جائے گا کہ ہم آپ کو بھول جائیں گے ایسے ہی جیسے آپ قیامت والی ملاقات کو بھول گئے تھے، آگ میں ڈال دو ان کو اور ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ ساری کی ساری نشانیاں بیان کرنے کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہوش و حواس میں یہ ساری خبریں تم تک خیر و عافیت کے ساتھ پہنچ گئیں۔ کیا خیال ہے؟ پیپر آؤٹ ہو گیا۔ فللہ الحمد، تمام تعریفیں ہیں اللہ کے لیے جو زمینوں کا، آسمانوں کا، تمام جہانوں کا رب ہے، اور بڑائی ہے اس کے لیے زمینوں میں آسمانوں میں، وہی غالب ہے، وہی حکمت والا ہے۔ اگلی سورت سورہ احقاف ہے، احقاف بولتے ہیں ٹیلوں کو، اس میں قوم عاد کے واقعات کا بیان ہے کہ قوم عاد نے یعنی ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو جب ڈرایا تو انہوں نے کہا اچھا تو ہمارے پاس آیا ہے تاکہ تو اپنی اس دعوت کے ذریعے، اس اپنے میسج کے ذریعے ہماری پوری قوم کی توجہ لے کر تو عزت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو عزت اویل کرنا چاہتا ہے۔ آج کل میڈیا پر ایک بندے کو بڑی تکلیف ہے، وہ کہتے ہیں دین کے نام پر تم لوگوں نے عزت اویل کی ہے نا، دین کے نام پر تم لوگوں نے
عزت اویل کی ہے. تو یہ قوم عاد بھی یہ کہہ رہی تھی کہ تو آیا ہے ہمارے پاس، اللہ کا نام لیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، تاکہ تو ہمیں ہمارے خداؤں سے پلٹ لے اور ساری کی ساری عزت تیرے کھاتے میں آ جائے. لیا جو تو وعدہ کرتا ہے. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، سچا ہے تو لیا اللہ کا عذاب لیا. انہوں نے عاجزی سے کہا بھائی ہم دین کے نام پر عزتیں اویل کرنے کے لیے نہیں آئے، اللہ نے دے دی تو دے دی، نہ دی تو کوئی بات نہیں. انما العلم عند اللہ، جس چیز کی تم ڈیمانڈ کر رہے ہو نا اس کا علم اللہ کے پاس. میرا کام تھا کہ اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا دینا، مجھے تم لوگ سخت غفلت میں لگتے ہو. یہ مکالمہ چل رہا تھا، ان لوگوں کو بارش کی ضرورت تھی. اس مکالمے کے دوران ہی دیکھا وہاں سے ایک بادل آ رہا ہے. انہوں نے بولا دیکھ تو ہمیں ڈرا رہا ہے، ہمیں بارش کی ضرورت تھی، وہ دیکھ وہ بادل آ رہا ہے. ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل آ رہا ہے، یہ ہمیں بارش برسائے گا. ہر شے کے اندر جو صفت رکھتے ہیں وہ اللہ پاک رکھتے ہیں. آگ کے اندر جلانے کی صفت نمرود کی آگ سے اللہ پاک نے نکال دی تو وہ آگ گل و گلزار بن گئی. طالوت کے ساتھ جہاد کرنے والوں نے پانی پیا، طالوت نے منع کیا تھا پانی نہیں پینا، اس کے اندر پیاس بجھانے کی صفت نہیں ہے. ان لوگوں نے پانی پیا، پانی پیتے پیتے ان کے پیٹ پھٹ گئے، پیاس ختم نہ ہوئی. بادل کے اندر بارش برسانے کی صفت اللہ نے رکھی ہے. اللہ جب چاہیں تو اس بادل کے اندر سے بارش کے علاوہ کچھ اور برسا دیں. سماعت فرمائیں. انہوں نے کہا یہ عارض ممطرنا، یہ ہمارے پاس بادل آ رہا ہے، یہ ہمیں بارش دے گا. او ہود یار تو ٹائم ہی ضائع کرتا ہے ہمارا، یہاں جائے اکتر کوئی اور کام نہیں ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں بل ہوا مستعجلتم بھی، جس چیز کی طرف انہوں نے جلدی کی ہمارے ہود کو چھوڑ کر، اس کے اندر اتنی سخت ہوا تھی کہ جس کے اندر دردناک عذاب تھا. وہ جو بادل آ رہا تھا وہ بادل نہیں آ رہا تھا، وہ بڑے بڑے ببولے آ رہے تھے، طوفان آ رہا تھا. تدمر کل شیء بامر ربھا، اس طوفان نے اللہ کے حکم سے ہر چیز کو تہس نہس کر کے چھوڑ دیا. فاصبحوا لا یرا الا مساکنہم، اور ان کی یہ حالت کر دی کہ ان کے گھروں کی جو بلڈنگیں تھیں وہ ویران بلڈنگوں کے علاوہ کوئی بندہ بشر وہاں نہ چھوڑا. ہم نے گھمایا ببولے میں اور پتہ نہیں کہاں پھینک دیا. وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے من اشد منا قوہ، ان لوگوں کو دعویٰ بڑا عجیب تھا. اللہ نے ان کے دعوے میں ان کو ذلت دی ہے. ان کا دعویٰ یہ تھا کہ اس روئے زمین پر ہم سے زیادہ طاقتور کوئی مائی کا لال ہے ہی نہیں ہے. اور وہ واقعی ان کے اتنے بڑے بڑے جسم تھے کہ یہ 250 500 1000 گز میں وہ آنے والے نہیں تھے. لمبے لمبے قد، 100 فٹ قد، 120 فٹ قد. ایسے سمندر اور دریا میں ہاتھ مارے، نیچے سے مچھلی پکڑیں، اوپر کریں سورج کی طرف، سورج کی تپش سے وہ مچھلی پک جائے اور اس کو وہ لوگ کھا لیں. نہ بیماری، نہ پیناڈول، نہ انسولین، کچھ بھی نہیں. تو انہوں نے اپنی باڈی نیچر کو دیکھتے ہوئے تکبر کر لیا کہ اتنی زیادہ طاقت روئے زمین پر کسی اور قوم کی نہیں ہے. اور بھی بہت سارے لوگ دنیا میں آباد تھے، نہ ان کا قد اتنا تھا اور نہ ان کی طاقت اتنی تھی، کچھ بھی نہیں تھا. انہوں نے کہا من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ پاورفل کون ہے. اب جب ان کا دعویٰ پاور کا ہوا تو اللہ نے ان کی پاور کو اتنا ذلیل کیا کہ ان کو تنکا بنا کر ہوا میں اڑایا، کہ جس طرف ان کی توجہ گئی تکبر کرنے کی، اللہ نے اسی تکبر کی وجہ کو ذلت کا ذریعہ بنا دیا. قرآن. اگلا واقعہ بڑا دل خراش واقعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس ہوئے پتھر کھا کے لہو لہان ہو کر، قریب میں طائف جانا ہوا تھا. طائف میں جیسے ہی بندہ پاؤں رکھتا ہے انسان کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے. یار اس زمین پر ہمارے حضور کو پتھر ماریں گے. اور وہ باغ آج تک اس باغ کو محفوظ رکھا ہوا ہے کہ جس انگوروں کے باغ میں حضور نے اپنے خادم سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انگور کی بیل کے نیچے پناہ پکڑی تھی. حضور کے ساتھ ایک خادم گئے تھے سیدنا زید، اور سیدنا زید کے جسم کے اوپر والے حصوں پر زخم تھے. حضور پر جب پتھر آتے تو حضرت زید آگے ہو کے پتھر کھاتے، سر، کندھے، پیٹھ، سب.
اور جو پتھر حضرت زید کو کراس کر جاتا وہ حضور کو لگتا، حضور کے گھٹنے، پاؤں، نیچے کا دڑ سارا کا سارا لہو لہو۔ روایات میں یہ بات آتی ہے حضور کا اتنا خون مبارک نکلا کہ جا کر نالین مبارکین میں جب جمع ہوا اور جم گیا، حضور جب لڑکھڑا کر قدم اٹھاتے تھے تو جیسے کیچڑ کے ساتھ چپ چپ کی آواز آتی ہے نا، چپ چپ ایسی آواز آتی تھی حضور کے خون کی۔ کس خاطر؟ اس دین کی خاطر اور امت کی خاطر۔ خیر، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، واقعہ مختصر، وہاں انہوں نے انگور کے باغ میں آرام کیا تو وہ باغ ولید، مغیرہ، شعبہ ان لوگوں کا فارم ہاؤس تھا، مکہ والوں کا۔ انہوں نے دیکھا یار ہمارے علاقے کا محمد آیا ہے، یہ 3 بھائی، سگے بھائی تھے بدبخت، ٹھیک ہے، ایک کا نام سہل تھا، دوسرے کا نام سہیل تھا، اور تیسرے کا نام ابھی میں بھول رہا ہوں۔ یہ تینوں طائف کے سردار تھے۔ انہوں نے شرارتی بچے لگا دیے، یار یہ مکہ کا دیوانہ آیا ہے، یہ تو ہمارا ٹائم ضائع کر رہا ہے، ذرا اس کے ساتھ شغل لگاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کھا کے گرتے، بے ہوش ہوتے، وہ ظالم آتے حضور کے بغلوں کے نیچے ہاتھ ڈال کے بولتے اٹھ کھڑا ہو، بیٹھتے کیوں ہیں، ابھی تو ہمارے انٹرٹینمنٹ باقی ہے۔ حضور فرماتے میں نڈال ہو گیا ہوں، مجھے اور نہ مار۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ کھڑا کرتے، بولتے بھاگ، ہم نے ابھی اور پتھر مارنے۔ بڑا سخت واقعہ ہے، بڑا سخت واقعہ۔ اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما دیں، بلند درجات سے نواز دیں کہ ہماری خاطر انہوں نے پتھر کھائے۔ خیر، قصہ مختصر یہ کہ جب وہ رکے وہاں پر آرام کیا، ان 3 بندوں نے دیکھا یار یہ ہمارے مکہ کا آدمی ہے، ہماری برادری کا ہے، طائف والوں نے ظلم کیا ہے، حسد درمیان میں آڑے آ گیا اور حضور کی مدد نہ کی۔ ان کا ایک غلام تھا جو اس فارم ہاؤس کا رکھوالا اور چوکیدار تھا، جس کا نام تھا عداس۔ اس کو بولا یار یہ انگور لگے ہوئے ہیں، یہ انگور یا انگوروں کا رس نکال کے یہ محمد کو دے دو یار۔ صحیح ہے۔ 10 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں رکے، 1-2 گھنٹے کے لیے نہیں گئے تھے۔ کتنے دن؟ 10 دن مختلف لوگوں کو دعوت دی، اللہ کو مانو، میں اللہ کا نبی ہوں، یہ مان لو کہ قیامت اچھی ہو جائے گی، دنیا اچھی ہو جائے گی۔ بہرحال 10 دن حضور نے، جب 10 دن اس علاقے میں گزرے نا، حضور وہاں مشہور ہوئے، انہوں نے بولا یار یہ کون بندہ ہے یار، ذرا اس کا شغل لگاتے۔ بدبختی۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ پیالہ دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کانپتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ، کمزوری ہو گئی تھی نا، کانپتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح ہے۔ تو وہ جو عداس نام کا غلام تھا اس کے کان پر لگ گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے کہا یہ آپ نے کیا کہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے کہا یہ بسم اللہ لفظ تو مشہور ہے مکہ مکرمہ میں، یہ الرحمن الرحیم تو اللہ کے ایک نبی گزرے ہیں جن کا نام یونس تھا، یہ وہ پڑھا کرتے تھے، میں ان کی قوم میں سے ہوں۔ دلچسپ واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یونس جو یونس بن متہ تھے جن کو مچھلی نے کھایا تھا، اس عداس کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا آپ کیسے جانتے ہیں؟ حضور نے فرمایا وہ یونس بن متہ میرا بھائی تھا، وہ اور میں ہم دونوں ہم مشن ہیں۔ عداس نے دیکھا یار نہ کوئی سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، نہ کوئی نالج ٹرانسفر ہونے کا کوئی اور ذریعہ ہے، یہ بندہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ رہا ہے، یونس بن متہ کا حوالہ بھی دے رہا ہے، مشن بھی ذکر کر رہا ہے، لا مجھے کلمہ پڑھا۔ خون میں لہو لہان ہو کر میرے اور آپ کے آقا، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف میں ایک وصولی، اور وہ بھی غلام کی جس کا نام عداس تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلمہ پڑھایا۔ دور سے ولید دیکھ رہا تھا، ولید نے جب دیکھا یار یہ یونس عداس باتیں کر رہا ہے تو ولید نے اپنے ساتھی کو کہا عداس گیا۔ عداس اب یہ ہاتھ میں آنے والا نہیں۔
چنانچہ عداس واپس آئے، ولید سے بات ہوئی، ولید نے کہا کیا کیا؟ عداس نے کہا جان جانے جانا کے ہاتھ میں دے آیا جان جانے جانا کے ہاتھ میں دے آیا، میں محمد کا کلمہ پڑھایا۔ ولید نے بولا باز آ جا، اس نے کہا اب بات آگے بڑھ گئی، اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، ایک جان ہے، مار دے انشاءاللہ، اللہ کے یہاں سرخرو ہو جاؤں گا، محمد کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے معزز سامعین، معزز سامعات، میری مائیں بہنیں جو میری بات سن رہی ہیں، وہ بھی اپنی اولاد کو بتائیں کہ یار یہ دین اتنی آسانی سے ہمارے پاس نہیں آئے، اس کے لیے پیچھے بہت بڑا اسٹرگل ہے، بہت بڑی محنت ہے۔ 10 دن ایک بستی میں گزارے، لہو لہان ہوئے، اور وہاں سے ایک بندے کی وصولی لے کر اللہ کا شکر ادا کر حضور وہاں سے واپس آگے۔ فرشتے جبرائیل امین کے ساتھ اللہ پاک نے اوپر سے فرشتے بھیج دیا، آسمان میں کوہرام مچا، یا اللہ آپ کے محبوب لہو لہان ہو گیا، آپ کچھ نہیں کر رہے۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو بھیج دیا، فرشتے آئے، جبرائیل امین نے بات کی، حضور یہ دنیا کے تمام پہاڑوں کا سردار ہے، آپ اگر حکم کریں تو یہ ہم ابھی طائف والوں کی چٹنی بنا دیں، بالکل پیسٹ ہو جائیں یہ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں حضرت ابراہیم سے زیادہ اذیت میں اور امتحان میں آئے۔ اب بات چھڑ گئی ہے تو میں اجازت چاہوں گا کہ میں بات کر لوں۔ سیدنا ابراہیم جب آگ میں جا رہے تھے تو جبرائیل امین اپنی مرضی سے آئے تھے، تو سیدنا ابراہیم نے کہا تھا کہ آپ اگر اپنی مرضی سے آئیں تو مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ طائف میں ملائکہ کو اللہ پاک نے بھیجا تھا، فرق دیکھ رہے ہیں؟ اب اللہ کا حکم یعنی اللہ کی چاہت کے ساتھ آئے ہوئے کہ طائف والوں کی ہلاکت طے ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پرمیشن مانگ رہے ہیں کہ یور کائنڈلی پرمیشن از ریکوائرڈ، ہلکا سا اشارہ کریں تو بس ان کا کام تمام ہو جائے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان حالت میں، ایک طرف اللہ پاک کا بھیجا ہوا فرشتہ اللہ کا حکم دیکھ رہے ہیں، دوسری طرف اپنی قوم کو جہنم میں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ کیسی عجیب سی کیفیت میں حضور مبتلا ہوئے۔ اللہ پاک کے فضل سے حضور بڑے طریقے سے وہاں سے نکلے۔ حضور نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ ان لوگوں نے مجھے اذیت دی ہے، اس وجہ سے دی ہے اللہ، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، اگر یہ مجھے جانتے مجھے تکلیف نہ دیتے۔ یہ جملہ کہہ کر اللہ پاک کا غضب حضور نے ٹال دیا، اور یا اللہ یہ ایمان نہیں لائے، ان کی نسلوں میں ایمان لیا۔ چنانچہ وہ فرشتے اللہ کا حکم لے کر واپس ہو گئے۔ وہ 2 پہاڑ جن کی طرف ان ملائکہ نے اشارہ کیا تھا وہ آج بھی روکھے سوکھے پتھروں سے بھرے ہوئے اٹاٹوٹ وہاں کھڑے ہیں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے حضرت زید کے ساتھ۔ اب دیکھیں نا، قدرت کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ انسان کو دعوت دینے کے لیے گئے تھے، انسانوں نے نہیں مانا۔ جب واپس آئے تو راستے میں جنات کو پریشانی لاحق ہوئی تھی کہ ہم آسمانوں میں گھومتے تھے، ہمیں کاہنوں کی باتیں پتہ چلتی تھیں، ہم ادھر جاتے ادھر جاتے، یہ بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ چلتی تھیں۔ اب ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ ہم آسمان میں پرواز بھرتے ہیں تو ہمیں آ کر ستارہ مار دیتا ہے۔ تو روئے زمین پر تلاش کرو کہ ایسا کون سا معاملہ پیش آیا ہے، کون سا ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ آسمان کی طرف ہماری پرواز بند کر دی گئی، فضائی حدود ہم پر بند کر دی گئی۔ وہ تلاش کرتے ہوئے مکہ کو کراس کر کے طائف کی طرف آ رہے تھے کہ راستے میں انہوں نے دیکھا نیچے محمد اپنے غلام کے ساتھ چل رہے، صحابی کے ساتھ، سارے کے سارے جنات آ کر حضور کی خدمت میں۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، حضور قرآن پڑھ رہے تھے، حضرت زید کو سنا رہے تھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے جنوں کی جماعت آپ کے قدموں میں لا کر ڈال دی۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، جب حضور کے پاس آئے تو کہا چپ چپ چپ، سنو کیا پڑھ رہا ہے، خاموش ہو کے سنو کیا پڑھ رہا ہے۔ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، قرآن لگا ان کے دل پر، قرآن اہل حق کلام ہے۔ نیچے آئے، ساری بات ان کو لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اللہ ہی کو معلوم ہے کتنے جنہوں نے ایمان لایا، بہت بڑی تعداد میں لایا۔ بندوں میں سے ایک بندہ آیا
اور روئے زمین پر پہلی دفعہ جنات نے اسلام قبول کیا حضور کے ہاتھ میں۔ اور پھر وہ اپنی قوم کی طرف گئے اور ساری قوم کو بولا، اے لوگو، موسیٰ کے بعد ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے کہ جو اگلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور سیدھے راستے پر گامزن کرتی ہے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری جنات کی قوم، اللہ کے پیغمبر کی بات مان لو۔ بہت بڑی مقدار میں جن ایمان لے آئے، اور بولا جو جن ایمان نہیں لائے گا اس کو آخرت میں کفار کے ساتھ عذاب دیا جائے گا۔ یہ سورہ احقاف کا مضمون ہے، جس میں طائف کا واقعہ بھی ہے، طائف سے واپسی پر پیش آنے والے واقعات بھی۔ اگلی سورت سورہ محمد ہے۔ سورہ محمد میں پھر جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے۔ آپ کو ہلکا سا اشارہ دے دیتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو متقی پرہیزگار لوگ ہیں ان سے جس جنت کا وعدہ کیا جاتا ہے، اس جنت کی ایک کیفیت یہ ہے کہ اس کے اندر بغیر بدبو والا پانی کی نہریں ہوں گی، اس کے اندر بغیر ذائقہ تبدیل ہوئے دودھ کی نہریں ہوں گی، اس جنت کے اندر ایسی شراب کی نہریں ہوں گی جو پینے والے کو لذت فراہم کریں گی، اس جنت کے اندر صاف شفاف شہد کی نہریں ہوں گی۔ اب بلا بتاؤ، جس شخص کو یہ سب ملے، اللہ کی مغفرت ملے، وہ شخص اور جو ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہے گا اور اس کو ایسا پانی پلایا جائے گا جس کی وجہ سے اس کی آنتیں پھٹ کر باہر آ جائیں گی، وہ جنتی اور یہ جہنمی برابر ہو سکتے؟ حاشا وکلا، نہیں ہو سکتے۔ اس طرح کا بیان ہے سورہ محمد میں۔ پھر آگے سورہ فتح ہے۔ سورہ فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی ہے۔ اللہ نے موقع دیا تو سورہ فتح کے مضامین انشاءاللہ کل بیان کریں۔ اب تک جو بیان ہوا اللہ کریم اس کو قبول فرما دیں، عمل والی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دیں، دین کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیں، دین کو ہماری نسلوں میں صحیح طریقے سے ٹرانسفر کرنے والا بنا دیں، ہماری اولادوں کو دین کا پابند بنا دیں، ہماری دنیا اور آخرت اللہ پاک اچھی کر دیں۔ آمین۔ فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله الكبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ الہ الحق سبحانہ وتعالی لک الحمد فی الاولی والآخر